آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستوں، کیا سدرۃ المنتہا کی جڑ سے بہنے والا دریائے فرات عن قریب خشک ہو جائے گا؟ اور ماہرین آبی وسائل نے اس بات کی وارننگ دی ہے کہ 2025 تک دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے، آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، ایران اور کویت کے درمیان عراق خشک صحرائی منظرنامے کے ساتھ دو قدیم دریا یعنی دجلہ اور فرات، جو جنوب مشرق کی طرف سے شمال پہاڑی علاقے سے عراق کے میدانی علاقوں میں بہتے ہیں اور بہتے بہتے وہ خلیج فارس میں جا گرتے ہیں، اور ان دریاؤں سے بہت سی جھیلیں اور ندیاں عراق کے بیشتر آبادی والے علاقوں کے لیے روزگار کے ساتھ ساتھ زراعت اور دیگر استعمال کے لیے پانی مہیا کرتی ہیں۔ مگر پچھلی کئی دہائیوں سے عراق میں آب و ہوا میں نمایاں تبدیلی کی وجہ سے بارشوں میں بہت کمی آ چکی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ درجہ حرارت کا بڑھ جانا ہے۔ اور اس موسمی تبدیلی کی وجہ سے دریائے فرات اور دریائے دجلہ میں پانی بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ 20 سالہ ناسا کی سیٹلائٹ ڈیٹا امیجز بغداد میں پانی کی سطح میں ہونے والی تبدیلیوں کو ظاہر کر رہی ہے، اور یہ تصویر جو 17 اپریل 2024 کو حاصل کی گئی تھی تھرتھر جھیل پر مرکوز ہے۔ یہاں آپ دریائے فرات اور حدیثہ ڈیم کو جھیل تھرتھر کے جنوب میں بہتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ حدیثہ ڈیم اور تھرتھر جھیل دونوں ہی صحراؤں میں گھرے ہوئے ہیں۔ دریائے دجلہ تھرتھر جھیل کے شمال مشرق میں موجود ہے، آج جس کے کناروں کے اندر تھوڑا سا پانی دکھائی دے رہا ہے، اور ٹائم لیپس ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ حدیثہ ڈیم بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے جہاں سے دریائے فرات بہتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دریائے فرات پر عراق کا سب سے بڑا ڈیم بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو جو آپ ابھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہو 29 فروری 2024 میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ انا ٹاور جو عراق میں بارشوں کی اطلاع کے باوجود خستہ حالت میں ہے، اور پانی کی سطح کی بحالی کے آثار بہت کم دکھائی دے رہے ہیں، اور اب یہ حدیثہ ڈیم کسی میدان کا منظر پیش کر رہا ہے، جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ دریائے فرات بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اور عراق میں پانی کی کمی کی وجہ سے اس وقت وہاں 70 لاکھ افراد کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اور خطے کے امدادی گروپ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق یہ سب درجہ حرارت میں اضافہ، بارش کا کم ہونا اور دریائے فرات کے پانی تک رسائی کی کمی اس کے خطرے اور شدت کو مزید بڑھا رہی ہیں، اور لوگ اس تمام صورتحال کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ دریائے فرات قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ قیامت سے قبل دریائے فرات خشک ہو جائے گا۔ دریائے فرات کے خشک ہو جانے سے نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی بہت پریشان ہیں کہ دریائے فرات اتنی جلدی کیسے خشک ہو سکتا ہے، اور بہت سے مذہبی عیسائی دریائے فرات پر بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ دریائے فرات کا خشک ہو جانا واقعی خداوند کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جس کے خشک ہو جانے کے بعد جیزس کرائسٹ آنے والے ہیں۔ جبکہ عیسائیوں میں سے اکثر لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ دریائے فرات پڑوسی ممالک کے بنائے ہوئے ڈیموں کی وجہ سے خشک ہو رہا ہے۔ ترکی، ایران نے دریائے فرات اور دجلہ کے کناروں پر 30 سے بھی زیادہ ڈیم تعمیر کیے ہیں، جس کے نتیجے میں دریائے فرات کا پانی کم اور خشک ہو رہا ہے، اور پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہو رہی ہے۔ اور تشویش کی بات یہ ہے کہ عراقی آبی وسائل نے خبردار کیا ہے کہ دریائے فرات 2025 تک مکمل خشک ہو جائے گا۔ جبکہ دوستو، تینوں ابراہیمی مذاہب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ دریا ڈیمز کی وجہ سے خشک نہیں ہو رہا، اس کا خشک ہو جانا قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اب وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ اور عیسائیوں کے مطابق دریائے فرات کا خشک ہو جانا بائبل کے مطابق جیزس کی واپسی کی نشانی ہے، اور دا بک آف ریولیشن میں یہ درج ہے کہ دریائے فرات مشرق سے آنے والے بادشاہوں کا راستہ تیار کرنے کے لیے خشک ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ تشریحات سامنے آئیں کہ دریائے فرات کا خشک ہو جانا ایک پیشن گوئی ہے جو جیزس کرائسٹ کی واپسی کی طرف ایک اشارہ کرتی ہے۔ اور عیسائیوں کے مطابق بائبل میں دریائے فرات کے متعلق یہ بھی نشانی بتائی گئی ہے کہ یہ 4 دریاؤں میں سے ایک ہے جو باغ عدن سے بہتا ہے، جو انسانیت اور الہی سے تعلق کی نمائندگی کرتا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کے مطابق دریائے فرات کا خشک ہو جانا جنگ ہر مجدون یعنی قرب قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی خونی جنگ کی وجہ بنے گا۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7119 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریا فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس کے سونے کے لیے جنگ کریں گے اور اس جنگ کی وجہ سے ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہی سوچتا ہوگا کہ شاید یہ خزانہ مجھے ہی ملے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ جو اس موقع پر وہاں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لے۔ دوستو، دریائے فرات کا خشک ہو جانا اینڈ آف ٹائم یعنی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ دریائے فرات بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے اور ہم انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا کا وقت اب پورا ہوا چاہتا ہے، اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اپنے پروردگار کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔